निक निक मैं बहुत खौफजदा हूँ, मार्गरेट ने चिल्ला कर कहा। कुत्तों के भौंकने की आवाज़ें करीब आ गई थीं। मेरी हालत भी मुख्तलिफ नहीं है, निक ने कहा। वो आखिरी हाल में पहुंच गए थे और दाखिली दरवाज़ा उनसे 100 फुट के फासले पर था, लेकिन बाहर मुहाफिज जमा हो गए थे। फिर जैसे ही एक मुहाफिज की नज़र उन पर पड़ी, वो चिल्ला कर उनकी तरफ भागा। भागो, निक ने कहा, और वो पलटकर मिस्री कमरे की तरफ भागे। पूरा हाल उनके कदमों से गूंज रहा था। बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है, निक, मार्गरेट ने फूले हुए सांसों के दरमियान कहा। न जाने कहाँ से अचानक उनके सामने एक जर्मन कुत्ता नमूदार हुआ। निक के कदम रुक गए। उसने मार्गरेट को खींचा और वो मुखालिफ सिमत में दौड़ने लगे। कुत्ता उनके ताक़ुब में दौड़ने लगा। निक ने दौड़ते हुए अपनी जेब में से मुट्ठी भर कर कैप्सूल निकाले और फिर उसने चंद लम्हों के लिए रुककर वो कैप्सूल ज़मीन पर फैला दिए और अपने जूतों से मसल कर उन्हें तोड़ दिया। ये क्या है? मार्गरेट ने पूछा। कुछ नहीं, इसकी वजह से कुत्ता कुछ देर के लिए रुक जाएगा और हमें भागने के लिए मौका मिल जाएगा, निक ने कहा और मार्गरेट का हाथ पकड़कर दोबारा भागने लगा। लेकिन ये थी क्या चीज़? ये एक केमियावी सफूफ था जिसकी बू गोश्त और खून से मिलती जुलती है, निक ने भागते हुए कहा। मछेरे उसे इस्तेमाल करते हैं। कुत्ता गोश्त और खून की बू सूंघ कर रुक जाएगा, लेकिन वो ज़्यादा देर तक बेवकूफ़ नहीं बन सकेगा। उन्होंने अपने पीछे दौड़ते हुए कुत्ते के रुकने की आवाज़ सुनी। फिर चंद लम्हों बाद कुत्ता एक मरतबा फिर उनके ताक़ुब में दौड़ने लगा। वो फिर आ रहा है, निक, मुझसे भागा नहीं जा रहा, मार्गरेट ने कहा। वो रहे उस तरफ। एक मुहाफिज उन्हें कॉरिडोर में से देख कर चिल्लाया। निक भागते भागते रुक गया। उसने एक गहरा सांस लिया। खिड़की की तरफ भागो, मार्गरेट। खिड़की? मार्गरेट ने हैरत से उसे देखा। खिड़कियां तो ऊपर हैं, पहली मंजिल पर। क्या हुआ? पहली मंजिल कुछ ज़्यादा ऊपर नहीं होती, वहां से छलांग लगानी होगी, ज़्यादा चोटें नहीं आएंगी। 10 मिनट बाद वो दोनों गाड़ी में बैठे चोटें सहला रहे थे। मार्गरेट के एक पैर में मोच आ गई थी। निक वेलवेट उसे अपने कांधे पर डालकर ही गाड़ी तक पहुंचा था और अब उनकी गाड़ी बर्क रफ्तारी से सड़क पर दौड़ रही थी। अचानक निक के जहन में एक ख्याल आया। तुम्हारी गाड़ी कहाँ खड़ी है, मार्गरेट? मैंने एहतियातन उसे म्यूज़ियम से कुछ फासले पर खड़ी की थी, लेकिन मेरी बरसाती अब भी म्यूज़ियम के अंदर लेडीज़ रूम में मौजूद है। क्या उसके अंदर शनाख्ती कागजात हैं? नहीं, मार्गरेट ने कहा और फिर किसी ख्याल के ज़ेरे असर मुस्कुराने लगी। जब वो लोग अच्छी तरह छानबीन करेंगे और उन्हें मालूम होगा कि म्यूज़ियम में से सिर्फ डायनासोर की दुम का थोड़ा सा हिस्सा चुराया गया है, तो किस कदर हैरान होंगे। सॉरी मार्गरेट, तुम्हें हीरे चुराने का मौका नहीं मिल सका। सुनो निक वेलवेट, मार्गरेट ने जारहाना लहजे में कहा, मैं म्यूज़ियम में हीरे चुराने नहीं गई थी, बल्कि मैं तुम्हारी निगरानी कर रही थी, क्योंकि मेरा ख्याल था कि जिम ने तुम्हें मिस्री हीरे चुराने के लिए भेजा था। अगर तुम खुद हीरे चुराने नहीं गई थी तो फिर तुम्हें मेरी इस हरकत से और जिम से क्या दिलचस्पी हो सकती है, निक ने एतराज़ किया। म्यूज़ियम में रखे हुए मिस्री हीरे कुछ ज़्यादा कीमती नहीं, अलबत्ता इससे पहले जो हीरे चुराए गए थे वो बेहद कीमती थे। तुम्हें शायद मालूम नहीं मिस्टर वेलवेट, चंद माह कबल पिलनी का हीरा चुराया गया था। उसे बाज़याब करने वाले या उसके मुतल्लिक सही मालूमात मुहैया करने वाले को $50,000 इनाम देने का ऐलान किया गया था और मैं हर कीमत पर वो इनाम हासिल करना चाहती हूँ। तुम्हारा मतलब है कि तुम? हाँ, मैं इंश्योरेंस कंपनी की सुराग रसा हूँ। सॉरी निक, मैंने तुमसे झूठ बोला था। पिलनी के हीरे को कई इंश्योरेंस कंपनियों ने इंश्योर किया हुआ था। जिस रोज़ वो हीरा म्यूज़ियम से चुराया गया, उस रोज़ जिम म्यूज़ियम में मौजूद था। वो म्यूज़ियम के लिए किसी जानवर का ढांचा मुकम्मल कर रहा था। इंश्योरेंस कंपनियों को उस पर चोर होने का शुबा है, इसीलिए मैंने जिम से ताल्लुकात बढ़ाए थे। जब उसने तुम्हारी खिदमात हासिल की तो मुझे यकीन हो गया कि वो मिस्री हीरे भी चुराना चाहता है। लेकिन जिम तो हड्डियाँ बनाता है, मसनूई हड्डियाँ। वो म्यूज़ियम वालों को वो हड्डियाँ फ़रोख्त करता है और उनके लिए जानवरों के ढांचे मुकम्मल करता है। ये भी हो सकता है कि ये पेशा उसने अपनी चोरियों पर पर्दा डालने के लिए इख्तियार किया हो। निक चंद लम्हे कुछ सोचता रहा। ठीक है मार्गरेट, हमें थोड़ी देर में हकीकत का मालूम हो जाएगा। हम लोग सीधे जिम के पास चल रहे हैं। जिम के मकान के बाहर गाड़ी रोककर निक ने जिम के मकान का जायज़ा लिया। वो एक छोटी सी पहाड़ी पर वाक़या था।
اندر روشنی ہو رہی تھی۔ کال بیل بجانے پر دروازہ کھولنے والا خود جم تھا۔ نک ویلوٹ کے ساتھ مارگریٹ کو دیکھ کر وہ بہت حیران ہوا۔ ہیلو، جم نے کہا، میرا خیال تھا کہ تم دونوں ایک دوسرے سے واقف نہیں۔ ہم دونوں کی دوستی کو زیادہ دیر نہیں ہوئی مسٹر جم، مارگریٹ نے جواب دیا۔ تو تم نے اپنا کام مکمل کر لیا ویلوٹ، جم نے نک کے ہاتھ میں لٹکی ہوئی ڈائناسور کی دم دیکھتے ہوئے کہا۔ ہاں، میرا کام ختم ہو گیا، میں اپنی فیس کی باقی رقم لینے آیا ہوں۔ ضرور ضرور، اندر آ جاؤ، میں ابھی تمہیں باقی $18,000 دے دیتا ہوں، جم نے کہا۔ وہ دونوں اندر داخل ہوئے۔ جم نے لائبریری میں نصب شدہ تجوری کو کھولا اور کرنسی نوٹوں کے کئی بنڈل اٹھا کر ویلوٹ کی طرف بڑھائے۔ نک نے رقم گنی، پورے $18,000 تھے۔ اس نے احتیاط سے رقم کو اندرونی جیب میں رکھ لیا۔ جم اسکاچ کے 3 گلاس تیار کر چکا تھا۔ نک نے اسکاچ کی ایک چسکی لی اور جم سے کہا، مسٹر جم، تم کو یہ بتانا میرا فرض ہے کہ مس مارگریٹ دراصل انشورنس کمپنی کی سراغ رساں ہے، اس لیے میرا مشورہ یہی ہے کہ تم اپنے منصوبے پر عمل کرنے کے خیال کو ترک کر دو۔ جم کا چہرہ زرد پڑ گیا۔ میں سمجھا نہیں مسٹر ویلوٹ، کون سا منصوبہ؟ میں سمجھاتا ہوں۔ نک نے مارگریٹ کی طرف دیکھا جو پوری توجہ سے ان کی گفتگو سن رہی تھی۔ تم میوزیم والوں کے لیے کام کرتے ہو، اس لیے اگر تم میوزیم والوں سے درخواست کرتے تو وہ تمہیں ڈائناسور کی دم خود ہی مہیا کر دیتے تاکہ تم اس کی نقل تیار کر سکو، لیکن تم نے ایسا نہیں کیا، بلکہ اس دم کو حاصل کرنے کے لیے $20,000 کے عوض میری پیشہ ورانہ خدمات حاصل کیں۔ میں نے اس سے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ دراصل تمہیں دم کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ تم چاہتے ہو کہ میوزیم میں جو ڈائناسور کے ڈھانچے سے دم غائب ہو جائے تاکہ وہ مجبور ہو کر دم کو مکمل کرنے کے لیے تمہاری خدمات حاصل کریں، اور تم نقلی ہڈیوں کو جوڑ کر وہ دم مکمل کر دو۔ جم کی نظریں جھک گئیں۔ تم ٹھیک کہہ رہے ہو ویلوٹ، میں کافی عرصے سے بیکار ہوں اور مجھے کام کی شدید ضرورت تھی۔ کام؟ نک آہستہ سے ہنسا۔ 15 انچ لمبی دم لگانے کے لیے تمہیں کوئی میوزیم کیا دے سکتا ہے؟ زیادہ سے زیادہ چند $100، جبکہ تم نے دم چرانے کے لیے مجھے $20,000 ادا کیے ہیں۔ نہیں جم، تمہارا مقصد کام حاصل کرنا نہیں تھا، بلکہ پلنی کا ہیرا حاصل کرنا تھا، جسے چند ماہ قبل میوزیم سے چرایا گیا تھا، جسے تم نے چرایا تھا، اور جو اب بھی میوزیم میں موجود ہے۔ تم نے اسے وہیں کہیں چھپا دیا تھا اور اب تم اسے وہاں سے نکالنا چاہتے ہو۔ تم نے مجھے خود بتلایا تھا کہ جب تم کسی میوزیم میں کام کرتے ہو تو اس کمرے کو بند کر دیا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ تمہیں اس کمرے میں مکمل تنہائی میسر ہوتی ہے، اور ظاہر ہے وہاں اس وقت پہرے دار بھی نہیں ہوتے ہوں گے۔ اس سے میں نے اندازہ لگایا کہ پلنی کا ہیرا ضرور اس حال میں موجود ہے جہاں ڈائناسور کا ڈھانچہ رکھا ہوا ہے، اور تم نے وہ ہیرا ایسی جگہ چھپایا ہے جہاں سے تم اسے آسانی سے نہیں نکال سکتے، اور جس کے لیے تنہائی کی شدید ضرورت ہے تاکہ بند کمرے میں محافظوں کی نظروں سے بچ کر تم اطمینان سے وہ ہیرا نکال سکو۔ اسی لیے تم نے مجھے اس ڈائناسور کی دم چرانے کی ہدایت کی تاکہ میوزیم والے دم مکمل کرنے کے لیے تمہاری خدمات حاصل کریں، اور جب تم وہاں دم لگانے جاؤ تو اس حال کا دروازہ بند کر دیا جائے اور محافظ وہاں سے ہٹا لیے جائیں، اور تم اطمینان سے پلنی کا ہیرا نکال کر جیب میں ڈال لو اور ڈائناسور کی دم مکمل کر کے باہر نکل آؤ۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے ویلوٹ، تم کسی ڈاکٹر سے اپنا معائنہ کراؤ، جم نے پھیکی ہنسی ہنستے ہوئے کہا۔ میرا دماغ خراب نہیں ہوا جم، نک ویلوٹ نے کہا۔ میں نے مصری ہیروں کے بارے میں معلومات جمع کی تھیں۔ پہلے میں سمجھا تھا کہ تم میری مدد سے ان ہیروں کو چرانا چاہتے ہو، لیکن مجھے معلوم ہوا کہ اگر انہیں تراش خراش دیا جائے تو ان کی بازار میں کچھ زیادہ قیمت نہیں ملے گی۔ اس سے یہی نتیجہ نکلتا ہے کہ تم یہ ساری محنت پلنی ہیرے کے لیے کر رہے ہو۔ تمہارا اصل منصوبہ یہ تھا کہ تم مصری کمرے میں موجود شوکیس کو توڑ کر پلنی کا ہیرا نکال لو۔ خطرے کا الارم بجے گا تو محافظ بھاگے ہوئے آئیں گے۔ تم اس وقت برابر والے حال میں دروازہ بند کیے کام میں مصروف تھے۔ تم نے مناسب یہی سمجھا کہ ہیرا شوکیس سے نکال کر اس حال میں کہیں چھپا دو تاکہ ہفتہ 15 دن بعد واپس آ کر تم اسے اطمینان سے نکال کر لے جاؤ۔ اس وقت تک چوری کا معاملہ بھی ٹھنڈا پڑ جائے گا۔ ظاہر ہے تم چوری کے فوراً بعد اس ہیرے کو اپنے ساتھ لے جانے کا خطرہ تو مول نہیں لے سکتے تھے، کیونکہ میوزیم میں موجود تمام لوگوں کی تلاشی لی جانی لازمی امر تھا۔ تمہاری بدقسمتی سے پلنی کا ہیرا چوری ہونے کے بعد
میوزیم میں حفاظتی انتظامات اتنے سخت کر دیے گئے اور ہر کمرے میں محافظ متعین کر دیے گئے، اس لیے تمہارا میوزیم میں واپس جا کر پلنی ہیرا نکالنا ناممکن ہو گیا۔ پلنی کا ہیرا اب بھی میوزیم میں موجود ہے اور پہلے سے کہیں زیادہ محفوظ ہے، لیکن خود میوزیم والوں کو اس کی موجودگی کا علم نہیں ہے۔ بے شک، مارگریٹ نے ایک گہرا سانس لے کر کہا، اس طرح پورا معاملہ صاف ہو جاتا ہے۔ ہاں، جم نے کسی طرح گلوریا کو اپنی پارٹی میں مدعو کیا۔ اسے امید تھی کہ گلوریا کے ساتھ میں بھی آؤں گا، اور یہی ہوا۔ یہاں آتے ہی اس نے میری خدمات حاصل کی۔ اسے معلوم تھا کہ میں کسی بھی طرح پلنی کے ہیرے کو میوزیم سے چرانے پر تیار نہیں ہوں گا، لیکن میں ڈائناسور کی دم جیسی معمولی چیز کو اڑانے پر ضرور تیار ہو جاؤں گا۔ یہ سب بکواس ہے، جم نے تیز لہجے میں کہا۔ کوئی بھی اس بکواس پر یقین نہیں کرے گا، اور کسی کا تو مجھے علم نہیں، البتہ مس مارگریٹ کو میری اس بکواس پر پورا یقین ہے، اور یہ آسانی سے میوزیم کے افسر اعلیٰ کو میری بکواس کا یقین دلا دیں گی، اور جب اس حال کی باریک بینی سے تلاشی لی جائے گی تو انہیں پلنی کا وہ ہیرا آسانی سے مل جائے گا۔ تم نے جس عجلت کا مظاہرہ کیا ہے جم، اسے دیکھتے ہوئے مجھے یقین ہے کہ پلنی کا ہیرا کسی محفوظ مقام پر پوشیدہ نہیں ہے، اور تمہیں ڈر ہے کہ اس سے پہلے کہ تم اسے وہاں سے نکالو کسی اور کی اس پر نظر نہ پڑ جائے۔ اس لیے مجھے یقین ہے کہ جب وہاں کی تلاشی لی جائے گی تو میوزیم والوں کو فوراً ہی وہ ہیرا مل جائے گا۔ کیا میں غلط کہہ رہا ہوں مسٹر جم؟ جم نے اپنے ہونٹ کاٹتے ہوئے باری باری نک اور مارگریٹ کو دیکھا۔ سنو ویلوٹ، میرے پاس کافی دولت ہے، میں تم دونوں کو اچھی رقم دے سکتا ہوں، جم نے کہا۔ مجھے پیسوں کی ضرورت نہیں مسٹر جم، مجھے اپنی فیس مل چکی ہے۔ ہم لوگ آپس میں کوئی معاملہ طے کر سکتے ہیں، جم نے کہا۔ تمہیں جو معاملہ طے کرنا ہے مس مارگریٹ سے کرو، لیکن ہمیں یہ بتلا دو کہ تم نے پلنی کا ہیرا کہاں چھپا دیا ہے، تو مجھے یقین ہے مس مارگریٹ تمہیں اتنا وقت ضرور دیں گی کہ تم صبح کی فلائٹ سے کسی ملک فرار ہو سکو۔ جنوبی امریکہ؟ ہاں ہاں، کیا حرج ہے، وہاں بھی لوگ بے تحاشا پڑھتے ہیں، تم وہاں اپنی زندگی کا نئے سرے سے آغاز کر سکتے ہو۔ جم نے کوئی جواب نہیں دیا، وہ کسی گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ اس میں سوچنے کی کیا بات ہے جم، نک نے کہا۔ ہیرا کہاں ہے؟ جم جواب دینے سے پہلے کچھ دیر قالین کو گھورتا رہا۔ پلنی کا ہیرا اسی حال میں موجود ہے، وہاں دیوار کے ساتھ اونچی اونچی الماریاں لگی ہوئی ہیں جن میں چھوٹے چھوٹے کھالیں اور ڈھانچے رکھے ہوئے ہیں۔ ہیرا انہی الماریوں میں سے ایک کے اوپر چھت پر ہے، میں نے اسے الماری کے اوپر اچھال دیا تھا، ان پر اس قدر گرد جمی رہتی ہے، مجھے یقین تھا کہ الماری کی چھتوں کی صفائی نہیں کی جاتی اور وہ وہاں محفوظ رہے گا۔ نک ویلوٹ اور مارگریٹ لائبریری سے باہر نکل گئے۔ نک کسی گہری سوچ میں ڈوبا ہوا تھا۔ جب نک کی گاڑی پہاڑی سے اتر رہی تھی تو مارگریٹ نے پوچھا، نک، کیا تمہارا پیشہ ہمیشہ ہی اتنا دلچسپ ثابت ہوا ہے؟ کبھی کبھی، جب تم جیسی حسین لڑکی میرے ساتھ مل جائے، نک نے کہا اور مسکراتے ہوئے مارگریٹ کی آنکھوں میں جھانکنے لگا۔ سامعین کرام، آپ سن رہے تھے نک ویلوٹ کی چوریوں کے سلسلے میں ایک اردو کہانی دم کی چوری۔ یہ اس سلسلے کی آخری اور قسط نمبر 2 تھی۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آئی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔